اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ سورۃ البقرہ آیات 21 اور 22 ترجمہ ہے۔ اے لوگو، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل، اور تم تو جانتے ہو۔ سورۃ البقرہ کی دوسری آیت میں جو سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگی گئی تھی اس کا جواب ہے، یعنی ذالک الکتاب کی یہ جو کتاب ہے، یہ اس کتاب میں وہ ہدایت ہے جو آپ نے فاتحہ میں مانگی ہے۔ اس کے بعد کی جو 3 آیتیں تھیں، آیات 3، 4 اور 5، اس میں متقین کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد کی 2 آیتوں میں کفار کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد کی 13 آیات کے اندر جو ہے وہ منافقین کا تذکرہ تھا۔ الغرض یہ کہ سورہ بقرہ کی پہلی 20 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ شانہ نے انسانیت کو 3 گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے، اور یعنی ایک متقین، اور دوسرے کفار، اور تیسرے جو ہے وہ خطرناک ترین منافقین۔ اور اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی تقسیم اللہ کے ہاں وہ مذہب ہی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، یعنی کون سا انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بات مانتا ہے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام پر کتنا ایمان لاتا ہے، کتنی بات مانتا ہے، اس بنیاد کے اوپر اللہ کے یہاں اس کی تقسیم ہوگی، اور روز قیامت میں بھی یہی تقسیم انسانوں کی جائے گی۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ یہاں پر تقسیم تعلیم کی حساب سے کی جاتی ہے، دنیاوی تعلیم کے حساب سے، پیسوں کے حساب سے تقسیم کی جاتی ہے، زبانوں کے حساب سے تقسیم کی جاتی ہے، جس جگہ پہ انسان رہتا ہے اس حساب سے اس کی تقسیم کی جاتی ہے۔ لیکن یہ ساری تقسیمات جو ہیں یہ صرف دنیا ہی کی زندگی کے لیے ہیں، ان کا اللہ کے دربار میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو متقین میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ ہمیں کفار اور منافقین میں ہرگز کبھی بھی شامل نہ کریں، اور متقین میں ہمیں شامل کر لیں تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ تو ہمارے لیے اس بات میں پہلا سبق تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں تقسیم مذہب کی بنیاد کے اوپر ہے، تو مذہب کو بے دہانی سے جو ہے اس کے ساتھ معاملہ کرنا اور مذہب میں آگے نہ بڑھنا، یہ ایک کسی بھی مسلمان کے لیے یا کافر کے لیے بھی بہت زیادہ خطرے کی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے مذہب میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آیات 21 اور 22 میں تینوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ شانہ نے خطاب فرمایا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اور ناس کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں انسان کے لیے یا عام انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ تینوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں اعبدو، کہ عبادت کرو۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی اتنی زیادہ عزت انسان کے دل میں ہو کہ اس کی ہر بات جو ہے ماننے کو تیار ہو جائے، اور اس کی ہر قسم کی نافرمانی سے انسان بچنا شروع کر دے، تو اس کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ربکم، یعنی اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ شانہ لفظ اللہ بھی استعمال فرما سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ شانہ کے جو 99 نام ہیں اس میں سے بھی کوئی نام استعمال فرما سکتے تھے، لیکن رب کا نام استعمال کر کے ایک بہت بڑا پیغام دیا کہ یہ عبادت جو ہم آپ سے کرنے کو کہہ رہے ہیں تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم آپ کے پروردگار ہیں، کیونکہ عبادت کے سچے مستحق صرف وہی ذات ہو سکتی ہیں جو کہ انسان کو پالے، یعنی انسان کو پیدا بھی کرے اور ان کی تمام ضروریات کا خیال بھی رکھے،
اور ہر طرح سے انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا بندوبست بھی کرے، تو صرف وہی ذات ہے جو کہ عبادت کے قابل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے بڑا احسان انسان کے اوپر ہو نہیں سکتا۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ بھئی انسان کو پیدا بھی کیا جائے اور اس کے لیے رزق کا بندوبست بھی کیا جائے، اور اس کے جسم کو پھر بڑھایا بھی جائے، اس کو صلاحیتیں بھی دی جائیں، اس کو کھانا بھی دیا جائے، اس کی ضروریات بھی پوری کی جائیں۔ تو یہ تو صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ شانہ عبادت کے مستحق ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ یہ سب کام کر نہیں سکتا کوئی، اور یہ کام بہت بڑے کام ہیں انسان کے لیے، کہ انسان کا وجود بھی ان کاموں کے اوپر یعنی مبنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، اس کے رب ہونے کو چھوڑ کے انسان جو ہے کافر بتوں کے پیچھے پوجا شروع کر دیں، اور مسلمان جو ہیں وہ کسی قبر پہ جا کے مانگیں، یا یہ سمجھیں کہ کوئی اور انسان ان کی حاجات پوری کرے گا، تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اعبدوا ربکم کا کفار کے لیے مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام میں داخل ہو جائیں اور بتوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کریں، اور مسلمان جو گنہگار ہیں ان کے لیے مطلب یہ ہے کہ آپ گناہوں کو چھوڑ دیں، اور جو منافقین ہیں تو ان کے لیے مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ اپنے دل کو اس میں اخلاص لے آئیں، اور یہ جو منافقت ہے اس کو اپنے دل سے نکال دیں اور سچے مسلمان بن جائیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ شانہ رب ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ الذی خلقکم، کہ میں وہ ہوں جس نے آپ کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو اب یہ انسان کی چیز جو ہے، انسان کوئی بھی کم سے کم عقل رکھنے والا انسان ہو، وہ اس بات کو اس کا اقرار کر دے گا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو سب سے زیادہ حق عبادت کا اسی کا ہے، بلکہ اسی کا ہی حق ہے جس نے مجھے وجود بخشا ہے، اور اس نے پیدا کر کے مجھے پالا بھی ہے، تو اسی کی ہی مجھے عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ بڑا سیدھا سادہ الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ شانہ نے بہت بڑا پیغام دیا کہ عبادت اللہ کی کیوں کرنی ہے، کیونکہ اس نے آپ کو پیدا کیا۔ اور قبلکم کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پہلی تمام امتوں جو ہیں ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، ایسا نہیں کہ ان کو کسی اور نے پیدا کیا تھا۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ شانہ نے بعدکم اس لیے نہیں کہا کیونکہ یہ جو امت ہے یہ آخری امت ہے، اور یہ الفاظ جو ہیں من قبلکم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ اب اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ومن بعدکم، کہ ان لوگوں کو بھی اللہ پیدا کرے گا جو تمہارے بعد آنے والے ہیں، لیکن ایسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی آخری امت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے مزید نشانی یہ بتائی رب ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آپ کے لیے فراش بنا دیا۔ فراش کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ اتنی نرم ہے کہ پانی کی طرح نرم ہو کہ اس پر کوئی چل ہی نہ سکے، اور نہ وہ اتنی سخت ہے کہ اس میں سے کوئی چیزیں اگ ہی نہ سکیں۔ تو انسان جو ہے اس کے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ شانہ نے معتدل بنایا کہ انسان اس پر چل بھی سکتا ہے، اس کے اندر سے پودے بھی نکلتے ہیں، اور مختلف قسم کی زمینیں ہیں جو اس سے انسان مختلف طریقے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے معدنیات بھی پیدا فرما دیے۔ الغرض یہ کہ بہت یعنی ایک اچھے معتدل طریقے سے زمین کو بنایا ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ والسماء بناء، تو آسمان کو ہم نے آپ کے لیے چھت بنا دیا۔ اب انسان اگر کہیں بھی رہتا ہے، اس کے سر کے اوپر جب چھت ہوتی ہے تو وہ سکون میں ہوتا ہے۔ تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو جاتی کہ دنیا بنا دی جاتی اور اوپر کوئی آسمان نہ بنایا جاتا، تو اوپر سے کبھی کوئی چیز آ رہی ہوتی، کبھی کوئی چیز آ رہی ہوتی، اور اوپر خالی خالی سا لگتا، اور نہ جانے کیسا منظر ہوتا، اور انسان اس پہ پریشان ہو جاتا۔ اب دنیا میں ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو اوپر آسمان ہوتا ہے، تو انسان کو ایک چھت نما چیز کا احساس ہوتا ہے کہ بھئی میں کسی ایک چیز کے نیچے چل رہا ہوں، اور اس میں ذہنی سکون ہوتا ہے کہ اوپر سے کوئی کسی چیز کا کوئی نقصان آنے کا کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ اوپر میرے اوپر ایک چھت موجود ہے، اور اس چھت کو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ ستاروں سے بھی سجایا۔ اور تیسری نشانی اللہ نے یہ بتائی کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ تو یہ تو انسان کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ شانہ نے بارش کا، بادلوں کا سلسلہ شروع فرما دیا تھا۔ انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا جب اس دنیا میں بارشیں ہوتی تھیں، اور جو ہے وہ جو ہے اس طرح سے جو ہے بارشیں ہوتی تھیں، اور جب انسان آئے، آدم علیہ السلام آئے، تو پھر کھیتی باڑی کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا، پھلوں کا، پودوں کا، لیکن بارش تو پہلے سے ہوتی تھی۔ اور پھر اللہ نے چوتھی بات فرمائی فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اس سے اندر سے پھر ہم نے جو ہے وہ آپ کے لیے کیا نکالے، ہم نے آپ کے لیے اس میں سے پھل نکالے، سبزیاں نکالی۔ ثمرات کے اندر سبزیاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، رزقا لکم، جو کہ جس سے تم کھاتے پیتے ہو،
یعنی یہ ساری چاروں نشانیاں جو بتائیں کہ زمین جو ہے، آسمان ہے اور بارش ہے اور پھر زمین سے اگنا جو ہے، یہ بہت چاروں نشانیاں بہت طاقتور نشانیاں ہیں جو کہ صرف انسان کا رب ہی جو ہے وہ ان نشانیوں کو کرنے والا ہے، اور وہی صرف اس بات کا اطلاع دیتا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی نے اطلاع نہیں دی ہے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ ہی یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑے کام ہیں، انسان کے اوپر بڑے بڑے احسانات ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں۔ تو انسان کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس میں اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پودا نکلے گا اس کو نقصان سے بچایا جائے، اور اس کے پیدا ہونے کی جو ہے وہ تدبیر کی جائے، اور پیدا ہونے کے لیے اس کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ تو کھاد ڈالی جاتی ہے، زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے پیدا ہونے میں انسان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح جب نازک پودا زمین سے باہر آتا ہے تو انسان اس کی حفاظت کے لیے بندوبست کرتا ہے، لیکن اس کے پیدا ہونے میں اور پھلوں کے آنے میں انسان کا بالکل بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کر رہے ہیں، اور اللہ ہمارے رب ہیں۔ یہ اس میں نشانی ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، کہ اب جب اتنی آپ کو ہم نے پکی نشانیاں اتنے کم الفاظ میں بتا دیں، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے مقابل کسی کو نہ لے کے آؤ، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہ کراؤ، کہ اللہ کے علاوہ بھی ہمارا کوئی مشکل کشا ہو سکتا ہے، کوئی ہمارا بھی حاجت روا ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح کفار جو ہیں وہ بتوں کو پوجتے ہیں، اللہ کا مقابل ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم اچھی طرح جانتے ہو اس بات کو کہ یہ سب کام میں کرتا ہوں، اور پھر بھی تم جو ہو مجھے چھوڑ کے دوسری طرف چلے جاتے ہو اور دوسروں سے اپنی حاجتیں مانگتے ہو، پوری کرتے ہو، تو یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو توحید کا جو عقیدہ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ بھئی صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف انسان رجوع کرے، اور کسی کی طرف اس کا دھیان نہ جائے۔ اور لعلکم تتقون میں ایک نشانی یہ ہے کہ لعل کا مطلب ہوتا ہے امید ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ گے، تو امید کی جو ہے وہ یہاں پہ نشانی یہ ہے کہ جنت میں جو داخلہ ہے وہ عمل کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رحمت کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ اور وہ رحمت کب ملے گی، کیسے ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی، اس کا تو علم صرف قیامت میں ہمیں ہوگا، یہاں تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا۔ تو لہٰذا لعل کا لفظ استعمال فرمایا کہ اپنے عمل کے اوپر یہ نہ سمجھنا کہ جنت پکی ہو جائے گی اور جہنم سے نجات پکی ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو جنت میں داخلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگا، اور اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے جنت کی۔